کہ ایران کو نشانہ بنا دیا گیا، اب ایران کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا بھی ہے، تو جنگ میں امریکہ کود تو پڑا ہے، جنگ سے نکلنا کتنا مشکل لگ رہا ہے امریکہ کے لیے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا۔ بات یہ ہے عرفان صاحب کہ ہمیں پہلے 2-3 چیزیں طے کرنی پڑیں گی، اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ امریکہ کے اہداف کیا، پھر یہ کہ فتح کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، جیت کیا ہوگی، اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کس کی فتح ہو رہی ہے، کس کی شکست ہو رہی ہے۔ تو امریکہ کا ایک تو ہوتا ہے جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ایک بیانیہ ہوتا ہے پہلے کہ رجیم چینج ہو جائے اور وہاں امریکہ فرینڈلی آ جائے، لیکن پھر اس کے پیچھے اور بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ مثلا امریکہ نے یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد ہے کہ ایران کی جو دفاع ہے وہ تباہ ہو جائے، دفاعی صلاحیت ختم ہو جائے، ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور ایران اس پوزیشن میں نہ رہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل یا جو امریکہ کے حلیف عرب ممالک ہیں ان کے لیے تھریٹ بن سکے۔ یہ بھی اہداف آپ نے بتایا۔ پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس قابل کر دیا ہے ایران کو کہ ایران جس پوزیشن میں جنگ سے پہلے تھا اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے اس کو دہائیاں چاہیے ہوں گی۔ ہم نے ان کے سارے بڑے فوجی تنصیبات تباہ کر دیے ہیں۔ امریکہ جب خود چاہے گا یہ جنگ ختم کرے گا، پاکستان ہو، مڈل ایسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اسے اس جنگ کے حوالے سے روک نہیں سکتا، یا ایٹ لیسٹ مفاہمت کی کوششیں بھی اس طرح نہیں کر سکتا جب تک امریکہ کی پوری طرح مرضی نہ ہو۔ نہیں، مفاہمت کی کوششیں تو ہوں گی۔ مفاہمت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ جب آپس میں تعلقات نہیں ہوتے، جب بھی ابھی جو اجلاس ہوا سلامتی کونسل میں افغانستان پہ اسی ہفتے کے شروع میں، اس میں مثلا ایران کو ایز اے اسپیکر شامل کرنے کی ایران کی ریکویسٹ آئی تھی، امریکہ پریزائڈ کر رہا تھا، امریکہ نے ایران کو دعوت دی کہ آئیں اور شامل ہوں۔ تو یہ جو ہوتی ہے ڈپلومیسی اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہے، ڈپلومیسی چلتی رہے گی، لیکن مجبور کرنے کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلم لیگ اس پوزیشن میں نہیں کہ امریکہ کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکے۔ اس وقت جو سب سے بڑی انور اقبال صاحب بحث جاری ہے نا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو تجزیہ کار ہیں اس حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینی جو فورسز ہیں جو امریکہ یا اسرائیل کی طرف جن کا جھکاؤ ہے، اینالسٹ کا جو بین الاقوامی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینی فوج بھی اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے امریکہ، لیکن پہلے وہ اس حد تک بمباری کرے گا کہ جو فلسطین میں انہوں نے حال کیا وہ ایران کا حال کرنا چاہتے ہیں، انفراسٹرکچر کا مکمل طور پر تباہ، ریفائنریز ان کی تباہ کی جا رہی ہیں، جنگی جتنے بھی ساز و سامان تھے ان کا مکمل خاتمہ، اس کے بعد امریکہ وہاں اترتا ہے۔ تو یہاں صورتحال تو یکسر مختلف ہے۔ آپ بھی بتا رہے ہیں یہ صدام نہیں ہے، عراق نہیں ہے یا لیبیا نہیں ہے کہ عوام ان کو ویلکم کرے گی۔ تو 9 کروڑ آبادی والے ملک میں اگر امریکہ اتر جاتا ہے تو پھر امریکہ مزید اس جنگ میں پھنستا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں، یا وہ اس حد تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ امریکی فوج نہیں اتاریں گے، امریکہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا، جتنے ٹارگٹ تباہ کر سکے گا کر دے گا، اور یہ جو سینکشنز ہے جو معاشی طور پہ امریکہ کا ایران کا جو محاصرہ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ کہ دیکھیں اب اگر جو سی روٹس ہیں، سی روٹس پہ بھی اگر امریکہ کا قبضہ ہو، فضائی روٹ پہ بھی ان کا قبضہ ہو، اور اگر ایران سے جہاز نہ اڑ سکیں، شپس نہ جا سکیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہنگامے ہوئے تھے انفلیشن کی وجہ سے ہوئے تھے، اب ایران میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ملک کا سکہ قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر معاشی بدحالی میں 3 گنا 4 گنا 10 گنا اور اضافہ ہو جاتا ہے تو ایران کہاں کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اب امریکہ جو حربہ استعمال کرے گا وہ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے بعد معاشی محاصرے کو پہلے سے بہت زیادہ شدید کرے گا، اور اس کے بعد اس کے ریاکشن کا انتظار کرے گا۔ اور یہ ہرمز کی بندش کب تک ایران رکھ سکتا ہے، اور اس سے کوئی امریکہ کو فرق پڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں یا پاکستان اس سے متاثر تو ہو رہا ہے، بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، یہ سارے ہوں گے، تو دیگر ممالک اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ دباؤ جو ہے وہ آپ نے اب اصل بات کی، اصل فیصلہ جنگ کا وہاں ہوگا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ اگر امریکہ نے جیسا کہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم خود اپنا ہرمز کی ہم نگہبانی کریں گے اور ہم شپس کو وہاں سے گائیڈ کر کے گزاریں گے،
اگر امریکہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ محاصرہ بہت عرصے تک چلے گا، لیکن اگر امریکہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے پھر اس میں ایران کی جیت ہوگی۔ اس لیے امریکہ تو مڈل ایسٹ کے تیل پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ تیل کے معاملے میں خود مختار بھی ہے، دوسرے وینزویلا اس نے لے لیا ہے، وہاں سے ساتھ اس کو ضرورت سے زیادہ تیل مل سکتا ہے، پھر اپنی آپ کو جو پتا ہے نا کہ امریکی خود اپنے ملک سے تیل نہیں نکالتے، اس لیے کہ کہتے ہیں انوائرمنٹ کو خراب کرتا ہے، امریکہ کے پاس خود اتنا تیل موجود ہے کہ اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، تو امریکہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جو چین ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہ ممالک، یورپ ہے، یہ ممالک بالکل پریشان ہو جائیں گے، اور یہ وہ جو امریکہ کے دباؤ پڑے گا، امریکہ اس کا مقابلہ کرنا امریکہ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ساری دنیا اقتصاد بازاری کا شکار ہو جائے گی۔ اگر امریکہ آبنائے ہرمز کو کھولے رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے تو امریکہ کا اپر ہینڈ ہوگا، اور اگر اس کو ایران روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران کا اپر ہینڈ ہوگا۔